اس کے ملک میں چند نوجوان تھے جن کے سینوں میں ایمان کا نور تھا، ایمان کی آگ لگی ہوئی تھی، یہ پورا کفر اکٹھا ہو چکا تھا، اور پھر وہی کفر انہی چند نوجوانوں کے سامنے ناک رگڑنے پر مجبور ہو گیا، مذاکرات کی بھیک مانگ رہے تھے، ہمیں نکلنے کے لیے کوئی محفوظ راستہ مل جائے، بس ہمیں جانے دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ کسریٰ نے پیغام بھیجا کہ مذاکرات کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 ساتھیوں کو بھیجا، درویش حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا، زنگ آلود تلواریں ہاتھ میں لے کے، گھوڑوں کی ننگی پشت پہ سوار ہو کے کسریٰ کے محل کی طرف گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ کسریٰ بڑا عیار اور چالاک بندہ تھا، اس نے ان کو نفسیاتی طور پہ مرعوب کرنے کے لیے اپنے محل سے باہر میلوں دور تک قالین بچھوائے، قالین کے دائیں بائیں قناتیں لگوائیں اور قالینوں کے اوپر جا بجا پلیٹیں رکھ دیں، پلیٹیں ہیرے جواہرات سے بھر دیں۔ یہ کسریٰ کی جانب سے خاموش پیغام تھا کہ ہم سے لڑنے کی حماقت نہ کرو، ہماری اکانومی بڑی مضبوط ہے۔ جی ہاں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کو اپنی اکانومی پر ناز تھا۔ جی ہاں، کسریٰ کو بھی اپنی اکانومی پر ناز تھا۔ چنانچہ جب یہ حضرات گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے قالینوں پہ پہنچ گئے، قالینوں کے اوپر گھوڑے چلانے شروع کر دیے، تھوڑا سا انداز بدل لیا، نیزے ہاتھ میں لیے، گھوڑے آگے بڑھتے تھے، وہ جا بجا نیزے قالین پہ ٹوکتے تھے، قالین میں سوراخ کرتے تھے، جہاں پلیٹ نظر آتی تھی نیزے کی نوک کے ساتھ پلیٹ کو ایسے مارتے تھے، ہیرے جواہرات ایسے بکھر جاتے تھے۔ ان کی جانب سے خاموش پیغام تھا کہ تمہاری اکانومی کی ہماری نگاہوں میں کوئی وقت نہیں ہے۔ گھوڑے چلاتے چلاتے کسریٰ کے محل کے دروازے پہ پہنچے، دربان نے روک لیا، کدھر جانا ہے؟ کسریٰ سے مذاکرات کے لیے آئے ہیں، اس لباس میں یہ تو کسریٰ کے آداب کے خلاف ہے، میں تمہارے لیے شاہی لباس لے کے آتا ہوں، وہ لباس پہن کے کسریٰ سے مذاکرات کر لو۔ دربان نے لباس پیش کر دیا۔ ان حضرات نے فرمایا کہ ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ ہماری نبی کی تعلیمات کے مطابق ہے، کسریٰ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ہم اسی لباس میں ہوں گے تو مذاکرات کریں گے، نہیں کرنے تو بے شک نہ کریں، ہم آئے تو نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، مذاکرات ہو تو ہم پھر بھی راضی ہیں، نہ ہو تو ہم پھر بھی راضی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دربان پریشان ہو گیا، اندر پیغام بھیجا، اندر سے جواب آیا کہ جیسے کیسے بھی ہیں ان کو آنے دو، کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائیں۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی، تلوار نیام میں نہیں تھی، نیام ان لوگوں کے پاس تھی ہی نہیں، تلوار کے اوپر کپڑا لپیٹا گیا تھا اور کپڑا بھی جا بجا ہٹ گیا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں یہ کپڑا ہٹا کے ایک مرتبہ پھر اچھی طرح لپیٹ لوں۔ جب کپڑا ہٹایا تلوار نظر آ گئی، دور سے دربان دیکھ رہا تھا، یہ پرانی زنگ آلود تلوار ہے۔ دربان نے کہا کہ میں آپ کی تلوار دیکھ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا بے شک آپ دیکھ لیں۔ دربان نے جب زنگ آلود تلوار کی کند دھار پر اپنا انگوٹھا پھیرا تو تنزم مسکرانے لگا اور کہنے لگا واہ جی واہ، تم ان تلواروں سے ایران کو فتح کرنے آئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایرانی فوج کس قدر جدید اسلحے سے لیس ہے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے زنگ آلود تلوار کی کند دھار کو تو دیکھ لیا ہے، تلوار چلانے والے بازو کی قوت کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی موٹی تہ والی ڈھال ہے آگے کر دو، میں بتاتا ہوں کہ تلوار کیسے اثر کرتی ہے۔ اس نے موٹی تہ والی لوہے کی ڈھال آگے کر دی، حضرت نے اللہ اکبر کہہ کے ایک وار کر دیا، ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچارہ بڑا مرعوب ہو گیا، اندر جانے دیا۔ کسریٰ کے محل کے اندر جوتے پہن کے داخل ہونا کسریٰ کے آداب کے خلاف سمجھا جاتا تھا، لوگوں کو سزائیں ملا کرتی تھی، اور یہ 2 درویش گھوڑوں پہ سوار کسریٰ کے محل کے اندر چلے
چلے گئے، برآمدے کے پاس گھوڑے پہنچا دیے، گھوڑوں سے چلانگیں لگائیں، نیزے کی نوک کے ساتھ قالین کے کنارے میں سوراخ کر لیا، گھوڑے باندھ لیے، بڑے باوقار طریقے سے برآمدے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں ان کے لیے کھانا لگایا گیا تھا، کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ گر گیا۔ سنت طریقہ یہ ہے گرا ہوا لقمہ اٹھا لیا جائے، صاف کر کے کھا لیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لقمہ اٹھانا چاہا، ساتھ والے بندے نے کوہنی سے اشارہ کر دیا، کیا کرتے ہو؟ کھانا تھوڑا تو نہیں ہے، یہاں گرا ہوا لقمہ اٹھانا کسریٰ کے آداب کے خلاف ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے گھور کے دیکھا اور فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب کی سنت ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ لقمہ اٹھایا، صاف کر لیا، مزے لے کے تناول فرمایا۔ وزیر مشیر دیکھ رہے تھے یہ کیسے لوگ ہیں، نہ ان پر چمک دمک کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ان کو کسریٰ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا کہ کسریٰ سے مذاکرات کرو۔ کسریٰ کرسی پر بیٹھا ہوا، ان دونوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا یہ ہمارے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ ایک بندہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، باقی غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں۔ کسریٰ نے اگر ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو یا تو یہ کھڑا ہو جائے، ہمارے ساتھ برابری کی سطح پہ مذاکرات کر لے، یا ہمارے لیے کرسیاں منگوائی جائیں، ہم بیٹھ کے مذاکرات کریں گے۔ جب کسریٰ کے سامنے ان حضرات نے ایسی بے باکی کا مظاہرہ کیا تو کسریٰ تو پھٹ پڑا، پہلے سے غصے سے بھرا ہوا تھا اور کہنے لگا نکل جاؤ یہاں سے، میں نہیں کرتا تمہارے ساتھ مذاکرات، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ اور جب ان دونوں حضرات کو نکالا جا رہا تھا، کسریٰ نے اگلا آرڈر جاری کر دیا کہ ان کے سروں پر مٹی کے ٹوکرے رکھ دو۔ اس زمانے میں کسی کو ذلیل کر کے نکالنا ہوتا تھا، اس کے سر پہ مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا جاتا تھا، یہ ذلت کی نشانی ہوتی تھی۔ ان کے سروں پر مٹی کے ٹوکرے رکھ دیے گئے، یہ گھوڑوں پہ سوار ہو گئے۔ گھوڑے چلاتے چلاتے کسریٰ کے محل کے دروازے پہ پہنچے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے کو روک لیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا اور پھر فرمایا کسریٰ یاد رکھنا، کسریٰ یاد رکھنا، آج سے ایران ہمارا ہو گیا ہے، تو نے ایران کی مٹی خود ہمارے حوالے کر دی ہے۔ یہ کہہ کے اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ کسریٰ بڑا توہم پرست بندہ تھا، فوراً پیچھے بندے دوڑائے کہ مٹی پکڑ کے لے آؤ، لیکن وہ تو زد سے نکل چکے تھے، اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے، دور سے آوازیں لگا رہے تھے مبارک ہو ایران فتح ہو گیا ہے، انہوں نے ایران کی مٹی خود ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں کی افواج آگے بڑھی، پھر کسریٰ کی فوجیں ان کا راستہ نہیں روک سکی۔ یہ لوگ جو اقوام عالم کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نفسیاتی طور پہ ان کے غلام نہیں تھے، وہ احساس کمتری کا شکار نہیں تھے، وہ ان کے شاہانہ لباس سے اپنا پھٹا پرانا لباس زیادہ بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ اس لباس کو رسول اللہ کے ساتھ نسبت حاصل تھی۔ نہ کبھی ان پر یہ اثر ہوتا تھا کہ اب یہ کسریٰ کا دربار ہے تو یہاں سنتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو یہ قیصر کا دربار ہے یہاں سنتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، نہیں، جہاں کہیں گئے انہوں نے اپنے محبوب کی سنتوں کا چراغ جلائے رکھا۔ تو ایک تو رسول اللہ کی نبوت کسی خاص علاقے کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے، اس لیے آپ کے طور طریقے آپ کی سنتیں بھی کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر جگہ پہ رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے۔ سنتوں کو اپنائیں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و بے راستہ کر لیں۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صحابہ کون تھے؟ صحابہ وہ لوگ تھے، وہ عاشق تھے، سچے عاشق تھے۔ انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ رسول اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان کیسا؟ غیر متزلزل ایمان، غیر متزلزل ایمان، ایسا ایمان لائے کہ اس ایمان کو اللہ نے پوری انسانیت کی ایمان کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ اس وقت کے لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت بلال کا ایمان، حضرت عمار اور یاسر کا ایمان، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان، حضرت ابوبکر اور عمر کا ایمان۔ بندہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ آمنوا بہ وعزروہ، انہوں نے رسول اللہ کی تعظیم کی تھی، خود بھی تعظیم کرتے تھے، اور اگر کوئی اور بدبخت رسول اللہ کی تعظیم میں کمی کوتاہی کا ارتکاب کرتا تھا تو اس کو انجام تک پہنچانے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن خطل، عقبہ بن ابی معیط، ابو رافع، کعب بن اشرف، یہ بڑے بڑے سرداران تھے کفار اور یہود کے، ان کو کیسے حضرات صحابہ کرام نے ٹھکانے لگایا تھا، یہ اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ ان حضرات صحابہ کرام نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی تعظیم اور حرمت کا حق ادا کیا، بلکہ جب بھی کسی بدبخت نے رسول اللہ کی تعظیم اور حرمت میں کوئی کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے تو حضرات صحابہ کرام نے اس سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ عزروہ ونصروہ، اور پھر رسول اللہ کی مدد بھی کی۔ مدد کیسے کی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مدد کی، حضرت عمر نے مدد کی، صحابہ کرام نے اپنی قربانیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد کی کہ قرآن بھی بول پڑا وَنَصَرُوهُ، صحابہ نے مدد کی ہے اور مدد کا حق ادا کیا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے رسول اللہ پر ایسا غیر متزلزل ایمان جس طرح کے حضرات صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ آج تو سوشل میڈیا پہ کوئی دانشور، کوئی سکالر تھوڑی سی بات کر دے، بس ہمارے دل دماغ میں فوراً شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، فوراً شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، علماء کے بارے میں، قرآن کے بارے میں تھوڑی سی بات کہہ دے۔ اور ابو بکر صدیق کا ایمان کیسے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، صبح کے وقت ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے میں رات کے وقت کہاں گیا تھا؟ میں رات کو مسجد اقصی گیا ہوا تھا، وہاں میں نے انبیاء کرام کی امامت کر لی، ان کو نماز پڑھائی، پھر میں آسمانوں پہ گیا، میں نے اللہ سے ملاقات کر لی، میں نے جنت کی سیر کر لی، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کوئی ماننے والی بات ہے؟ عقل ہی نہیں مانتی۔ اس عقل نے سارا فساد برپا کر رکھا ہے، اس عقل نے سارا فساد برپا کر رکھا ہے، عقل ہی نہیں مانتی، عقل ہی نہیں مانتی۔ ابو جہل کا یہ خیال تھا کہ یہ تو اتنی غیر معقول بات ہے کہ اگر یہ بات ابو بکر سے بھی کہتی جائے وہ بھی انکار کر لے گا۔ چنانچہ ابو جہل بھاگا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا۔ صبح کا وقت تھا اور جب ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے۔ ابو جہل نے کہا پتہ ہے آج تیرے دوست نے کیا بات کی ہے؟ تیرا دوست کہتا ہے رات کے وقت مسجد اقصی گیا ہوا تھا اور اس کے بعد میں پھر آسمانوں پہ گیا، میں نے اللہ سے ملاقات کر لی، انبیاء کرام سے ملاقات کر لی۔ ہے کوئی ماننے والی بات؟ کوئی عقل مانتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فرمایا اگر میرے محبوب نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ انہوں نے بتا دیا کہ میرے محبوب کے اقوال اور فرمودات کے سامنے عقل کے پاؤں لنگ ہیں۔ یہاں عقل کی پرواہ نہیں کرنی ہوتی، عقل کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ایسا غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے۔ وعزروہ، رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہر چیز کی تعظیم، یعنی مدینہ منورہ کی تعظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، جانشین حضرات علماء کرام کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم، صحابہ کرام کی تعظیم، یہ سب کچھ رسول اللہ کی تعظیم کی زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے حضرات صحابہ کرام
اہل بیت، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا وَنَصَرُوهُ، انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی۔ رسول اللہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے ہم رسول اللہ کی دین کی مدد کریں۔ رسول اللہ کی دین کا کام کرنے والے، خواہ وہ علماء کی صورت میں ہیں، خواہ وہ دعوت کا کام کرنے والے ہیں، خواہ وہ خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ کی دین کی حفاظت اور دین کی اقامت کے لیے ایوان اقتدار میں وہ لوگوں کو کلمت اللہ کا اعلاء کر رہے ہیں، تو ان سب حضرات کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ یہ وہ نصروہ کا مصداق ہے۔ پھر فرمایا کہ واتبعوا النور الذی انزل علیہ، اور اس نور کا اتباع کر لیا، اس قرآن کا اتباع کر لیا جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کی اتباع بھی ہم پر لازم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ اصل کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم فقط خالی خودی دعوے کرنے کی بجائے حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنیں، رسول اللہ پر غیر متزلزل ایمان لائیں، رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہر چیز کی تعظیم کریں، رسول اللہ کے دین کی مدد کریں، رسول اللہ کے لائے ہوئے قرآن پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور یہی چیز مجھے اپنے اکابر میں نظر آتی ہے۔ جب عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، میرے اکابر کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو یہ مضمون کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب میں عشق رسول کی بات کرتا ہوں تو مجھے نانوتا کے وہ محقق بہت یاد آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، بئر علی مقام پہ پہنچ گئے، دور سے مدینہ منورہ کی آبادی نظر آئی، فوراً اونٹ سے نیچے اترے، جوتے دور پھینک دیے، ننگے پیر چلنا شروع کر دیا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی آگے نوکیلے پتھر ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، کم از کم جوتے تو پہن لیں۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نوکیلے پتھر میرے سامنے بھی ہیں، یہ کانٹے دار جھاڑیاں مجھے بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سرزمین کو اپنے جوتے تلو رون ڈالوں جس سرزمین پر میرے محبوب نے قدم لگائے ہیں۔ ننگے پیر مسجد نبی تک پہنچ گئے، پاؤں مبارک نرم و نازک تھے، لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن عشق محبت کے تقاضے پہ حرف نہیں آنے دیا۔ جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے وہ محدث مدنی بہت یاد آتے ہیں۔ ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں پلے بڑھے، ہندوستان میں وفات پا گئے، قبر بھی ہندوستان میں ہے، لیکن آج بھی جب مدنی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلا لیا، مسجد نبوی میں 18 سال مسلسل احادیث رسول کا درس دیتے رہے۔ میں اپنی ہی ذہن سے سوچتا ہوں کہ جب وہاں پہ کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو اس لیے اپنے پاس بلایا تھا، آجا آپ نے ہندوستان میں اپنے اساتذہ سے کیا پڑھا ہے وہ پڑھا ہوا سبق مجھے سنانا ہوگا۔ چنانچہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 18 سال مسلسل اپنے استادوں سے پڑھا ہوا سبق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھتے تھے، فرمایا کرتے تھے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، قبر مبارک کے اوپر نگاہ لگی ہوتی تھی، اس انداز سے وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے بالکل صحن میں کیکر کا درخت لگوایا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی مدرسے کے صحن میں پھلدار درخت لگوائے جاتے ہیں، سایہ دار درخت لگوائے جاتے ہیں، کیکر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔
حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں بیٹا، آپ کو تو کی کر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ مجھے تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ مجھے جس دن سے پتا چلا ہے کہ بیعت الرضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، اس دن سے میرے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ میں اس کیکر کو دیکھتا رہوں گا، اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا۔ جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے گنگوہا کے وہ فقیر بہت یاد آتے ہیں۔ 80 سال عمر تھی، بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی، لیکن رات کو سونے سے پہلے سرمے کی 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالتے تھے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی سرما تو آنکھ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ بینائی کی حفاظت ہو سکے، آپ کی تو مکمل بینائی ختم ہو چکی ہے، تو سرما ڈالنے کا کیا فائدہ؟ حضور صلی اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنا ہے۔ میرے محبوب رات کے وقت آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے، میں بھی ڈالا کرتا ہوں۔ مسجد کے صحن میں اپنے شاگردوں کو صحیح بخاری شریف پڑھا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، شاگردوں نے کتابیں بچانے کے لیے مسجد کے حال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا شاگردوں کی جوتیاں بارش میں گیلی ہو رہی ہیں، فوراً چلے گئے، اپنا رومال بچھایا، شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دی، گٹھڑی بنا کے سر پہ رکھ کے مسجد کے حال کی طرف جانا شروع کر دیا۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، استاد جی ہمیں اتنا گناہگار تو نہ کریں، ہماری جوتیاں تو کم از کم سر پہ نہ اٹھائیں۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، رشید احمد گنگوہی تمہاری جوتیاں سر پہ نہ اٹھائیں تو اور کیا کریں؟ یہ وہ حضرات تھے جو حدیث پڑھنے والے طلباء کے لیے دلوں میں اس قدر محبت اور تعظیم رکھتے تھے، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عالم ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ میرے اکابر تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عاشق ہونے کا ثبوت فراہم کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔